یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں ممکنہ دوسرا دور، وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر، کیا خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں؟ جی، ممکنہ طور پر یہ دوسرا دور جو ہے مذاکرات کا وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو انتظامات کیے گئے اس میں پنجاب کے مختلف شہروں سے جو ہے اضافی نفری جو ہے وہ منگوائی گئی۔ راولپنڈی، سرگودا، گجرانوالہ، ڈی جی خان، لاہور، ملتان، ساہیوال اور فیصل آباد سے یہ نفری جو ہے یہ منگوائی گئی ہے اور ان کو اسپیشل ڈیوٹیز پہ جو ہے وہ اسائن کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے اور سیکٹری انٹیریئر نے ایک ضابطہ جو بنایا، جس کے بعد یہ نفری جو ہے وہاں سے منگوائی گئی ہے، جس کو اسلام آباد کی مختلف چوک چوراہوں میں جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ آج رات کی شیڈیول جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے گا۔ کل 7,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ منگوائے جا رہے ہیں دوسرے شہروں سے، جبکہ اسلام آباد کے پاس اپنی بھی 7,000 کی نفری جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے خدمات کو خراج تحسین قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں اہم خبر سے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کا اعتراف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجلاس میں قرارداد منظور۔ پاکستان عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا۔ گھر میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 5,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں طویل بندش نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5,726 میگا واٹ تک ریکارڈ کیا گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 14,274 میگا واٹ ہے، جبکہ طلب 20,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ شارٹ فال کے باعث ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ٹیلی کام سیکٹر اور صارفین بری طرح متاثر ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ مزید جانیں گے اسلام آباد میں سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد، بتائیے صارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، اس وقت ملک میں جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، وہیں اب انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ کا بھی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ملک میں بڑھتی ہوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے ٹیلی کام سیکٹر اور صارفین بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بار بار کی جو بجلی کی بندش ہے اس سے موبائل نیٹ ورک کی دستیابی اور سروس کا معیار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ صارفین کو کال ڈراپ، سست انٹرنیٹ اور مکمل نیٹ ورک بندش جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور بعض شہری دیہی علاقوں میں صارفین کو موبائل انٹرنیٹ جو ہے وہ گھنٹوں بند رہنے کی شکایات ہیں۔ ٹیلی کام ذرائع کا کہنا ہے کہ توانائی بحران کے باعث ملک بھر میں ہزاروں موبائل سائٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ موبائل کمپنیز کے پاس موبائل ٹاورز مسلسل آن رکھنے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ بہزاد سلیمی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر آپ کو دیں، امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ۔ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکٹیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے، واشنگٹن ٹائمز یہ بتا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ، اور اس تجزیے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکٹیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لائے عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں، تو پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا، واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیر پا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فوجی کارروائی
सिफारतकारी और समाजी अमल को एक मरबूत और मुतवाज़न पॉलिसी में यकजा करना दुनिया में अपनाई जाने वाली जाबिराना हिकमत अमली का मुनासिब मुतबादल है। वाशिंगटन टाइम की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान मौसर बॉर्डर कंट्रोल और इलाकाई शराकतदारों के ताउन से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर काबू पा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर कमान अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर कमान अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। वाशिंगटन टाइम्स की जानिब से ये पोस्ट किया गया है। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान मौसर बॉर्डर कंट्रोल और इलाकाई शराकतदारों के ताउन से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर काबू भी पा रहा है। मजीद इस हवाले से कहा गया है कि गज़ब लिल हक के तहत फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी और सियासी लाए-अमल और इक़्तिसादी इक़दामात एक जामे हिकमत अमली के तहत बिरोई कार लाए जा रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में कहा गया कि गज़ब लिल हक ने सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को मौसर ज़र पहुँचाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर कमान अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। पाकिस्तान मौसर बॉर्डर कंट्रोल और इलाकाई शराकतदारों के ताउन से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर काबू भी पा रहा है। मजीद वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिविल इदारों की इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत में इजाफा और दाखिली सिक्योरिटी के ढांचे को सियासत से पाक करके पाकिस्तान फौजी कामयाबी को देर पाम में तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, आपको बताएं कि वाशिंगटन टाइम्स का ये तफसीली तज्जिया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये तज्जिया है ऑपरेशन गज़ब लिल हक के हवाले से। वाशिंगटन टाइम्स ये बता रहा है कि ऑपरेशन सरहद पार खतरात के खिलाफ फौजी कार्रवाई की पाकिस्तानी सलाहियत को आश्कार करता है। और इसी सलाहियत की बात करते हुए हम बात कर लेते हैं मजीद। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, जो तज्जिया, तफसीली तज्जिया ऑपरेशन गज़ब लिल हक का किया गया है वाशिंगटन टाइम्स की जानिब से, इसमें यह देखा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये तो जो पाकिस्तान का स्टैंड है उसकी विंडिकेशन है। पाकिस्तान के कोई भी खुदा न खास्ता टेरिटोरियल अजाइम नहीं है। पाकिस्तान कोई रिवेंचिस्ट स्टेट नहीं है, डिविजनिस्ट स्टेट नहीं है कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ कोई ऐसे अजाइम रखता हो। पाकिस्तान ने पहले जी कई दफ़ा कहा पिछले 1.5-2 साल से कि वहाँ से टेररिज्म होता है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, दरअंदाजी होती है, इसको रोका जाए। और जब उसको बजाय रोकने के एक पूरी किल चेन बना दी गई थी। वो किल चेन जो बॉर्डर से शुरू होती थी, पीछे लॉजिस्टिकल जो सेटअप्स हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उनके साथ और फिर डेपोज उनके साथ, तो पाकिस्तान ने सिर्फ उनको काउंटर किया और पाकिस्तान ने इसके अलावा कभी कोई टारगेट वहाँ पे इंगेज नहीं किया। किसी किस्म की अफगानिस्तान की जो उनकी जो जिस तरह से स्टेट फंक्शन कर रही है उसके अंदर कभी कोई मुदाखलत नहीं की। तो ये जो पाकिस्तान का स्टैंड है जी, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया से जी जो टेररिस्ट जितने नेटवर्क्स हैं वो अफगानिस्तान को एज ए हार्बर यूज करने लगे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सीरिया से ISIS के बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट किए, दाइश के लोग आ गए, अलकायदा के लोग आ गए, और भी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनका एजेंडा जो है वो लोकल नहीं है, उनका एजेंडा ग्लोबल है। तो पाकिस्तान तो ना सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो तो पाकिस्तान ने करनी है, पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी को, अपने लोगों की हिफाजत के लिए काउंटर और आबिद साहब, पाकिस्तान कोई डायरेक्टली फौजी कार्रवाई की तरफ नहीं गया। पाकिस्तान ने बारहा सबूत पेश किए किस तरीके से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, इसके बारहा सबूत पेश किए गए पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद, और पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है, जैसे कि हमें जरीदे में देख भी नहीं लिखा गया है कि पाकिस्तान सियासी अमल को ही मसले का हल समझता है। देखें, पाकिस्तान ने एग्जैक्टली 1.5 साल सिर्फ सबूत पेश किए, कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया। और जब उसके बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, आपने भी देखा यहाँ पे किस तरीके से कितनी एक्सक्लूसिव एक इंटीग्रेटेड कैंपेन टेररिज्म की चला दी गई, जो एक ही दिन में कई टेररिस्ट अटैक डिफरेंट पोस्टों पे, हमारे जो आर्मी के पोस्टें हैं हमारे, उसमें आर्मी के जवान शहीद हो रहे थे, पुलिस के जवान शहीद हो रहे थे। तो तब जाके पाकिस्तान ने जो है वो उसको इन टर्म्स ऑफ द सेम कॉइन पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया, उसको एलिमिनेट करना शुरू किया। उससे पहले पाकिस्तान ने जो तालिबान रजीम है उससे कई दफा रिक्वेस्ट की, हमारी यहाँ से एमिसरीज गई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, हमारे ISI के चीफ गए, हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गए। उसके बाद जाके जब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था, कहीं पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, पहले तो ये कहा गया कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है,
پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ خود کر لیں, آپ کیوں نہیں ان کو روکتے. تو اس کے بعد جب ساری, اور پھر جب اس کے ثبوت بھی آ گئے کہ اس کے اندر کنائنس شامل ہے, افغان نیشنل آرمی کی کنائنس شامل ہے, اور جو طالبان رجیم ہے اس کی کنائنس شامل ہے, تب پاکستان نے ایکشن. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو کہیے گا کہ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے آپریشن غضب للحق کا ایک تفصیلی تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان افغانستان میں فتنہ خوارج کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے. کیا اینالائز کریں گے, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک بڑا تفصیل سے کرنل عابد صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بریف کیا, آپ سے بات ہوئی ہے. بٹ اینی ویز آئی تھنک دس از اے ہیوج ریکگنیشن. دیکھیے پاکستان نے جب یہ آپریشن شروع کیے, یہ کوئی وار تو نہیں ہے افغانستان کا. دیز آر آپریشن ان سائڈ افغانستان اگینسٹ تحریک طالبان افغانستان, جو انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ماسٹر پراکسی بن چکی ہے, جو کوآرڈینیٹ کر رہی ہے باقی ایفرٹ کو بھی اگینسٹ پاکستان, اور اپنے جو پراکسی اسپانسر ہے انڈیا اس کے ساتھ مل کے. تو دس از اے اپلیکیشن جس کو پاکستان سمجھتا ہے کہ جی ہمیں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ان اے وے کہ وہ ہمارے خیبر پختونخوا میں تو چلے انہوں نے ابھی تک ٹیکٹیکل لیول پہ اس کو مینٹین کیا ہوا ہے, لیکن ابھی یہی ٹی ٹی پی جو ہے جو افغانستان میں موجود ہے, یہ بلوچستان کے اندر بی ایل ایز وغیرہ کے ساتھ مل کے اور لارجر پورشن بنا رہی ہے, اور وہاں پہ تو اسٹریٹجک امپلائمنٹ ہے ان کی. اور بھی بہت سارے ایسے اسپوائلرز ہیں جو بلوچستان کے حالات کو خراب رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک تھریٹ, سینئر تھریٹ ہے ٹو پاکستان سیکیورٹی, جو ایک محفوظ پاکستان نہیں بننے دے رہے. اور سب کو معلوم ہے اس ریجن میں کہ جب تک پاکستان محفوظ نہیں ہوگا اس کی مضبوطی چیلنج رہے گی. تو مضبوط پاکستان کے لیے محفوظ پاکستان کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ ایگزیکٹلی ڈسکرائب کرتی ہے چند چیزوں کو. نمبر ون, جو پاکستان نے پولیٹیکل ول شو کی ہے کہ ہم آپریشن اب جہاں سے ہمیں خطرہ لاحق ہوگا وہاں تک لے جائیں گے, ارسپیکٹو کہ وہ ان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا ان کو پھر دے شوڈ فیس دس میوزک. وہ پاکستان وہاں پہ لے کے گیا. اب افغانستان کی عوام خود بیچاری وکٹم ہوئی ہے. یہ کابل ان کو گورن تو کر نہیں رہا, افغانستان کے لوگوں کے لیے گورنر تو ہے نہیں. چلڈرن آف کانفلکٹ جو ہیں وہ اپنا ایجنڈا لے کر بیٹھے. نمبر ٹو, جو اس کی ٹیکنیکل, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہیومن رائٹس کی, یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کے لوگ, کیونکہ ان کی دکانیں اسی بزنس کے ارد گرد چمکتی ہے کہ دیر لک پر کہ کوئی ایک سول کیجولٹی ہو یا کچھ ہو تو اس کو سیویلین کے خلاف آپریشن, تاکہ ان کی وہ ہیومن رائٹس وائلیشن. اور حالانکہ پاکستان نہایت ہی پریسیژن کے ساتھ یہ اسٹرائک کر رہا ہے پوری دنیا میں سوائے انڈیا کے اور مے بی اسرائیل, اس کے علاوہ کسی نے پاکستان کو منع بھی نہیں کیا, نہ کنڈیم کیا ہے آف دیز آپریشنز اگینسٹ جی ٹی اے ان سائڈ افغانستان. یہ رپورٹ اسی کی مظہر ہے. پھر جو لارج سکیل پاکستان نے انگیجمنٹس کی ہیں ٹیرر کیمپس کو, ٹیرر ٹریننگ سینٹرز کو, اور بڑا کلیئرلی بتا رہی ہے. اور پاکستان کا موقف بھی یہی ہے کہ دیر از نو سیویلین کیجولٹی, کیونکہ سیویلین ہمارا ٹارگیٹ نہیں. ہم مساجد میں دھماکے کرنے والے لوگ, یہی ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کو, اس کو ایسے ہی جواب دیا جائے گا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. عابد لطیف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ظاہر ہے ہم جو اس وقت رپورٹ دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے تجزیہ کیا گیا ایک تفصیلی اس واشنگٹن پوسٹ میں, واشنگٹن ٹائمز کے اندر, اس میں یہ بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملٹری ڈپلومیسی کی اعلیٰ مثال ملتی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان, اس پر بھی ایک تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اس واشنگٹن کی پوسٹ میں. جی دیکھیے, جی ظاہر ہے وہ بھی دیکھیں جو جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی مارکہ حق کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے اس کو بروئی کار لاتے ہوئے اس پہلے تو اس کانفلکٹ کو حل کیا گیا, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ فوراً ایران کی وہ جو 12 days وار ہوئی تھی اس کے اندر بھی جس طرح سے افیکٹولی جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم, انہوں نے اپنا رول ادا کیا. تو آئی تھنک وہ جی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اتنی ایکٹیو, اتنی سنسیریٹی کے ساتھ, اتنی کنسٹرکٹیو آپ کو ملٹری ڈپلومیسی نہیں ملے گی. اور جو ایکچولی جب آپ جس کو ہم کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ریلیشن کی زبان میں سسٹم آف انالیسس, اس میں آپ دیکھتے ہیں 4 چیزیں جیو پالیٹکس کو اور پولیٹیکل ریئلٹیز کو, انٹرنیشنل پولیٹیکل ریئلٹیز کو افیکٹ کرتی ہیں جی. پرسنالٹیز, گروپس, کنٹریز اور انٹرنیشنل سسٹم. تو اس میں آپ نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار واز آل اباؤٹ پرسنالٹیز. اگر کوئی پرسنالٹی بہت ہی آؤٹ ریچ جس کی ہو, دورس اس کا ویژن ہو, بہت ہی کنسٹرکٹیو ہو,
تو وہ ہر ریلیشن کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ بھی بیسکلی وہ ظاہر ہے ہی از اے سولجر، اور سولجر جو ہے وہ کوئی بھی کرائسس جب اس کے ملک پہ آئے تو وہ لبیک کہہ کے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ کینیٹک آپریشنز ہوں، تو وہ لبیک کہتا ہے اور اس کا فرض ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو جب وہ ڈپلومیٹک کرائسس بھی آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اور اس کی تائید عابد لطیف صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دونوں اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.